بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم قائد اس پہ اختلاف کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں لنچ کا دعوت بھی دیا گیا اور پورا پاکستان کی جو اپوزیشن کے قیادت کو ایک جگہ جمع کیا اور پورا سیاسی صورتحال پہ ہمارا تفصیلی تبصرہ بھی ہوا۔ میں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ عمران اپنے اکثریت کھو چکا ہے، طریق انصاف کا حکومت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب غیر جمہوری رویہ اپنا رہے ہیں۔ گالم گلوچ کے علاوہ اب وہ فورس استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے ممبرز پہ حملہ ہوا، یہ جمہوریت پہ حملہ تھا، یہ پارلیمان کے پہ حملہ تھا، اور پارلیمان کے لاجز نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے، یہ نیشنل اسمبلی پہ حملہ تھا۔ وہاں نہیں رکا، پھر وزیر اعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے وفاق پہ حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا، اور جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے تھرو پارلیمان کے ممبرز کو اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دیں، غیر جمہوری طریقے سے دھوس اور دھاندلی سے بچ جائیں، یا ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو اور ایک تھرڈ فورس کو موقع ملے۔ پاکستان کی جمہوری جماعتیں، پاکستان کا ہر شہری عمران کو وارن کرتا ہے کہ آپ ایسے سوچے بھی نہ، آئے مقابلہ کریں، آئے اسپورٹمن اسپرٹس اپنائیں۔ پوری زندگی آپ کھلاڑی رہے ہو، اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کرے، 172 دکھائے یا گھر چلے جائے، آخری وارننگ۔ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اسپیکر رہے، یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے، آپ کی کردار تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے، جو آپ نے پی ٹی آئی کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے۔ ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیکر آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہے، قانون توڑنے کے لیے تیار ہے، اور پارلیمان کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ منڈے that is the last day for him to call the session, and according to the rules of the National Assembly, the law of the land, is the day that the no confidence motion must start. وہاں اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے، آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے، آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا اور میں اپنے جماعت کو مناؤں گا۔ پھر میں سارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی سارے اپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے، فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا، تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو، اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے۔ ہم بڑا ذمہ داری کے ساتھ آج تک چل رہے ہیں، ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے، اور قائد اس بے اختلاف صاحب نے اپنا جو سیریسنس ہے، جو اسٹیٹمنٹ شپ ہے، جو پاکستان کی، جو ملک کی انٹرنیشنل صورتحال ہے، اس سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے کافی سیاسی کارج پیچھے
ہمیں اب استعمال کرنے کے موقع نہیں ہمیں. مگر اگر یہ دھمکی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا رولز فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, قانون فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, آئین فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, تو میرا موقف جو اپنا جماعت میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے ہوگا کہ ہم بھی وہاں اسی فلور پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا حق نہیں دیا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. جہاں تک ملاقات جس کا آپ ذکر کر رہے ہو, اس کا میرا تو کوئی تفصیلی انفارمیشن نہیں ہے, آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگا. لیکن عمران خان صاحب شکست اب ہو چکا ہے, ہار گیا ہے, اکثریت کھو چکا ہے, اور بیوروکریسی کو عمران کا کوئی آرڈر نہیں ماننا چاہیے. صدر پاکستان کو عمران کا کوئی تجویز نہیں ماننا چاہیے. جب تک عدم اعتماد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, جمہوری طریقے سے ہمارا مقابلہ نہیں ہوا, تو عمران کا کوئی آرڈر جو ہے میرا نظر میں, میرا جماعت میں کے نظر میں, اس کا کوئی آرڈر, اس کا کوئی فیصلہ کا آئینی, کوئی قانونی اور کوئی مورل بھی, کوئی سیاسی بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہے. سیکنڈ پارٹ آف یور کوسچن, آپ نے سپریم کورٹ سے کیا امید ہے متحدہ اپوزیشن؟ سپریم کورٹ کو ایک تو ہم نے سپریم کورٹ کے وی ڈڈنٹ اپروچ دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں آل پاکستان کے, جو پورے پاکستان کے لائرز کمیونٹی ہے, اور آپ جانتے ہو کہ جہاں بھی جمہوریت کا امتحان رہا ہے ہمارا ملک کی تاریخ میں, جو لائرز کا کمیونٹی کا بڑا اہم کردار رہا ہے, ان کا اپنا ایک موقف ہے, اور اس موقف کے مطابق ان کو جو نظر آ رہے ہیں کہ جمہوریت کے جو خطرے ہیں اس پورے سلسلے میں, اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کیا تھا. سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا, جو وفاق پہ حملہ ہے, جو جمہوریت پہ حملہ ہے, جو ناقابل برداشت ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس موقع, اس تشدد کی وجہ سے, اس حملہ کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ آج چھٹی کے دن ہوتے ہوئے بھی ایک اسٹرانگ میسج بھیجا. جہاں تک OIC کے اجلاس ہے, اپوزیشن نے بہت ہی کوشش کیا. ہمارا بہت ہی جو آپشنز ہیں اس وقت میں گرما گرمی کو مزید بڑھانے کے لیے, ہم نے سمجھا کہ وہ نامناسب ہے, اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ پرامن طریقے سے یہ OIC کانفرنس گزرے. اس میں دو مسئلے ہیں, ایک کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں اور جو وائلنس کا امکان ہے, اور جو وائلنس اپنا رہے ہیں وہ تو وزیر اعظم خود ہے, وہ حکومت خود ہے, تو انہوں نے اس طریقے سے بھی ماحول خراب کر دیا. جو دوسرا ایشو ہے کہ یہ جو اسپیکر کا کردار ہے, اگر وہ چاہتا ہے, اور اسپیکر بھی انچارج ہے نا پارلیمنٹ کا, اور اس کا پارلیمان میں, اس کا نیشنل اسمبلی میں یہ OIC ہو رہا ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں, پورا ملک چاہتا ہے کہ OIC ہو, عزت کے ساتھ ہو, مناسب طریقے سے ہو, اور اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ایسے ہی چلے میری نظر میں, اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر PTI کا کارکن نہ بنے, اسپیکر بنے, ملک کا سوچے, جمہوریت کا سوچے, OIC کا سوچے, اور منڈے کا سیشن فاتحہ کے بعد اسٹاپ دا آرڈرز آف دا ڈے, اسٹاپ دا نو کانفیڈنس پروسیڈنگس. پھر کوئی OIC کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا. نو کانفیڈنس کا جو کلاک ہے وہ آئین, قانون اور رولز کے مطابق چل رہا ہوگا, تو ہمارا بھی اعتراض نہیں ہوگا اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.